اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی ہر وقت بیمار رہتا ہے، ایک تندرست ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر سے بیماری نہیں نکلتی، جاتی نہیں ہے۔ بالکل چھوٹا سا 1 منٹ کا عمل بتا رہا ہوں۔ کتنی دیر کا؟ 1 منٹ کا۔ دیکھیں آپ حضرات، پورے پاکستان سے، پورے ملک سے، دور دراز علاقوں سے ہزاروں روپیہ کرایہ لگا کے آئے ہوئے ہیں۔ تو کتنا وقت آپ نے لگایا؟ پچھلی جمعرات کو میں نے تقریباً 90 مریضوں سے ملاقات کی، 3-3:30 بجے میں صبح جا کے فارغ ہوا۔ اس میں سے 5-6 فیملیز تھیں جو ملک سے باہر سے آئی تھی، اوورسیز پاکستانی۔ ایک خاتون یہاں لیٹی ہوئی تھی، ان کو رات میں 3-3:30 بجے جب فارغ ہوا تو میں نیچے آ کر دیکھا، وہ اٹلی سے آئے ہوئے تھے۔ 3 لوگ اٹلی سے آئے ہیں، لاکھوں روپیہ تو صرف ٹکٹ کا ہی، آنے جانے کا ہی، پھر یہاں رہے ہوں گے، یعنی 20 لاکھ روپے کا وہ آرام سے نسخہ ہے۔ تو اگر یہ فقیر کی آپ بات یاد رکھیں تو اللہ والوں ان ذلتوں سے بھی بچ جاؤ گے، تو گھر میں عزت کے ساتھ 1 منٹ کا عمل کرتے رہو گے، انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک کبھی ڈاکٹر کا کلینک آپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ 1 منٹ کا عمل ہے، کوئی مصلی نہیں ہے، کوئی قبلہ رخ نہیں ہونا، کوئی وضو کی قید نہیں ہے، کوئی پاکی ناپاکی کی قید نہیں۔ اس سے بھی کوئی آسان عمل ہے؟ اس سے بھی کوئی آسان عمل ہے؟ تو اللہ بولو اپنی صحت کو، اپنی جان کو، اپنے بچوں کو 1 منٹ دو صرف۔ اب 1 منٹ میں کیا کرنا ہے میں کر کے دکھا دیتا ہوں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ہم نے کرنا ہے، اور آپ کو خوشی بھی ہوگی اور افسوس بھی اتنا ہوگا کہ کاش یہ بات ہمیں پہلے معلوم ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانے علی شان ہمارے تک پہنچا ہوتا تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے، یہ جادو سے مر گئے، رل گئے، بیماریوں سے رل گئے، اتنا کرایہ لگا کے، اتنے سال اجڑ کے آج ہم یہاں اس در پہ آئے ہیں تو 1 منٹ کا عمل ملا ہے۔ اگر شروع سے کرتے ہوتے تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ اب عمل کیا ہے؟ اللہم صلی، پہلے اپنی گھڑی دیکھو ذرا، یا ادھر دیکھو، 8 بج کے کتنے منٹ ہوئے ہیں؟ 9۔ ذرا دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ پیر صاحب ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا نا منبر پہ بیٹھ؟ اللہ والو یہ میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، حالانکہ اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اضافی پڑھ گیا، وہ ٹائم بھی نکال دو۔ آپ نے صرف درود پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور آیت الکرسی۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہے، یہ میں نے ڈیمو یا کر کے آپ کو صرف اس لیے دکھایا ہے کہ آپ کے دل میں اتر جائے، خوشی بھی ہو اور شرمندگی بھی ہو کہ ہم نے کیا کیوں نہیں ہے۔ کہ 1 منٹ، پھر دیکھیں، نہ قبلہ رخ، نہ لباس کی شرط، نہ وضو کی شرط، نہ خواتین کا مسئلہ پاکی نہ پاکی کا، کوئی قید ہے ہی نہیں، فری سٹائل کشتی ہے، اتنی آسانیاں دین کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ قرآن کی 8 آیتیں پڑھی، 7 آیتیں ہیں سورۃ فاتحہ کی اور ایک سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 256 جس کو آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ میں نے پڑھی ہے، یہ 7 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 8۔ اول و آخر کملی والے پہ درود پڑھیں، جس نے یہ 8 آیتیں قرآن کی پڑھی اس پہ نظر بد کا وار نہیں چلے گا۔
اور اگر اس کے اوپر نظر بد کا وار، جادو کا وار، کالی نظر کا وار، حسرت کا وار، حسد کا وار کوئی پہلے کا چل چکا ہے، جس طرح آپ لوگوں کے اوپر چل چکا ہے، تو جب یہ پڑھتے جاؤ گے، ہر نماز کے بعد پڑھو گے، جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی، بس جب اذان سنیں تو یہ پڑھ لیں، پھر اگلی باتیں میری طرف سے آپ سنیں۔ یہ جو 8 آیتیں آپ پڑھیں گے، یہ آپ پانی پہ دم کر کے، جس طرح میں نے پانی پیے ایسے پانی پیئیں۔ جو آپ کے بدن میں جادو جا چکا ہے، بدن میں، گوشت پوست میں، جسم کے ریشے ریشے کے اندر جو جادو جا چکا ہے، یہ پانی جب وہاں پہنچے گا، سارا گند پیشاب کے راستے نکل جائے گا۔ سمجھ آئے؟ پھر یہ پانی دم کر کے گھر کے اندر چھڑکو گے۔ اگر کسی آپ کے دشمن نے تعویذات آپ کے گھر میں کہیں دبائے ہوئے ہیں، یا بھولے سے، دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے آپ کو، آپ کے بیوی بچوں کو کسی نے تعویذ پلائے ہوئے ہیں، کھانے میں ملا کے پلائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو زہر کھانے میں ملا کے دیتا ہے، اللہ والو یہ 8 آیتیں قرآن کی پڑھو گے، اللہ زہر کا اثر بھی نہیں ہونے دے گا۔ آپ تو جادو کی بات کر رہے ہیں، آپ جادو کی بات کر رہے ہیں۔ جتنا یہ پانی ہر نماز کے بعد پڑھ کے پیتے جاؤ گے، آپ کا بدن اندر سے صاف ہوتا جائے گا۔ جب بھی مسجد میں نماز پڑھیں یہ آیتیں پڑھ لیں، دکان پہ آ کے پڑھ لیں، گھر آ کے پڑھ لیں، پانی کی بوتل پہ دم کر کے وہ پانی پئیں۔ اگر مجبوری ہے، دفتر ہے، جگہ ایسی ہے، پانی نہیں پی سکتے، تو کم از کم رات کو آ کے پانی دم کر لیں، بڑی بوتل، صبح تک اس کو پیتے رہیں۔ اس طرح صبح دم کر لیں، سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ اللہ بولو یہ ترتیب بنا لو کہ گھر میں جس طرح پیپسی ختم نہیں ہوتی، اس طرح 8 آیتوں والا پانی ختم۔ دیکھیں نوجوان ہنسے، پیپسی کا نام آیا، کیونکہ ان کے مزاج کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے نا۔ اب میں سنجیدہ ہو کے بات کروں، سیریس ہو کے بھی یہ بیچارے تنگ آ جائیں گے، بور ہو جائیں گے۔ اب میں پیزا کی بات کروں گا، KFC کی بات کروں گا، کوک کی بات کروں گا، تو یہ خوش ہوں گے، کہیں گے حضرت صاحب لائن پہ آ رہے ہیں، ہو سکتا آج لنگر میں KFC چل ہی جائے آج۔ تو اللہ والو ہمارا لنگر یہ ہے، جس طرح گھر میں پیپسی یا اور چیزیں ہوتی ہیں آپ ختم نہیں ہونے دیتے، صابن ہے نہانے والا، کپڑے دھونے والا، آپ ختم ہونے دیتے ہیں؟ نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ والو یہ جو بدن کو اندر سے دھونے والا صابن ہے، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر کیا فکر کر رہے ہو، وہی صابن ختم ہو گیا، شیمپو ختم ہو گیا، فلاں ختم ہو گیا، اس کی فکر کرو۔ خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ جو بچہ نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا، 7 سال کا بھی بچہ ہو گیا، الحمدللہ اس کو بھی یہ 8 آیتیں آتی ہیں، ساری زندگی کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ 1 منٹ کا عمل ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ پانی پہ دم کیا، آپ نے پانی بنا لیا، پیتے رہے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ یہ 8 آیتیں پڑھ لی جو میں نے پڑھ کے سنائی تھی، اپنے ہاتھوں کو پھونک مارے، اپنے چہرے پہ، سر پہ، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اس ہاتھ کو ایسے پھیرتے جانا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری ہو جائے گی، یہ آپ کا بدنی حصار ہو جائے گا۔ مولانا صاحب یہ اپنا دایاں ہاتھ دل پہ رکھیں۔ یہ جو بات میں نے بتائی ہے مسجد میں کبھی سنی ہے؟ دیکھیں آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ کبھی میں نے نہیں سنی ہے، حالانکہ ان کی داڑھی پہ بھی مجھے اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اللہ بولو یہ ہمارا رونا ہے۔ ہم نے مسجد میں ہر بات سنی ہے، جو جس بات پہ عمل کرنا ہے، جس بات نے ہماری زندگیوں کو بدلنا ہے، زندگیوں کو بنانا ہے، نہ وہ ہمیں خانقاہوں میں ملتی ہے، نہ وہ ہمیں مسجدوں میں ملتی ہے۔ یہی تو میں نے ابھی پہلے بیان میں بھی یہی بات کہی ہے، اگر یہی پریکٹیکل دین، عملی دین ہمیں مسجدوں سے ملے، اللہ والو پیروں کو مرید نہ ملے، مریدوں کو پیر نہ ملے، یہ سب نظام چوپٹ ہو جائے، یہ سب فارغ ہو جائے۔ یہ بدنی حصار کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آج ہم نے نبی کی اس سنت کو چھوڑا ہے تو ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ بندہ بندہ جادو، بندہ بندہ جادو۔ میں اتنا زچ ہوتا ہوں کہ مولویوں کے پاس بیٹھو، پیر صاحب کوئی پڑھنے کو تو بتا دیں، جادو ہو گیا۔ پیروں کے اتنے پیروں کے فون آتے ہیں، اتنے پیروں کے میسج آتے ہیں، اتنے عاملین کے میسجز آتے ہیں، حضرت صاحب میں فلاں مصیبت میں پھنس گیا، میں فلاں عمل کر رہا تھا، میرے پہ رجت پڑ گئی ہے، میرا فلاں مسئلہ ہو گیا، میں نے مریض کا علاج کیا، میرے پہ الٹا پڑ گیا، میری رہنمائی کریں۔ پیر ہیں وہ مر رہے ہیں، مولوی ہیں تو وہ مر رہے ہیں، اللہ والو جو پیشوا ہیں ان کا یہ حال ہے، میرا تیرا کیا حال ہوگا؟ تو اب اللہ کے نبی کی یہ سنت کو سکھانا کس کا کام تھا؟ پیشواؤں کا، علماء کا، مشائخ کا۔ جب نہ سکھائی،
یہ بدنی حصار کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب استراحت فرمانے کے لیے بستر پہ لیٹتے تو آپ آخری 3 کل پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے، پھر جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں تک ہاتھ پھیرتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جن دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج شریف صحیح نہ ہوتا، یعنی کوئی تکلیف ہے، بخار ہے، تھکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، رنجیدہ ہے، تو کیا فرماتی ہیں کہ میں پڑھ دیتی، یعنی قرآن جو ہے وہ میں پڑھ دیتی، لیکن اپنے کملی والے کا، اپنے سرتاج کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ان کا پھیر دیتی، کیونکہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی پڑھائی میں کر دیتی، قرآن میں پڑھ دیتی، اور ہاتھ نبی علیہ السلام کا ان کے بدن کے اوپر، ید اللہ والا ہاتھ انہی کے بدن پہ ان کا پھیر دیتی۔ تو اللہ والو یہ تعلیمات ہم نے اپنے گھروں میں پہنچانی تھی اور ہم نے نہ پہنچائی۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں گے۔ دوسرا کام ہم کیا کریں گے؟ بدنی حصار۔ تیسرا کام ہم کریں گے کہ اب دیکھیں یہ خانقاہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جگہ ہے، یہ آپ کا گھر ہو گیا، دکان ہو گئی، کوئی آپ کا ذمہ دارہ ہے وہ ہو گیا، فیکٹری ہو گئی، دفتر ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہی پڑھائی ہے، آپ اس کا تصور کریں گے یہاں سے، یہ دیکھیں یہ آپ درمیان ہو گیا نا، ایسے آپ اس عمارت کو اپنے تصور میں، خیال میں لے کر آئیں گے، تخیل میں لے کر آئیں گے، ادھر سے انگلی گھمائیں گے اور ایسے لا کے اس کو بند کر دیں گے، یہاں لا کے یہ دائرہ بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں روحانی حصار۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ روحانی حصار۔ اب آپ نے قرآن مجید کی 8 آیت مبارکہ پڑھی، سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی، اول واحد درود پاک۔ ماں نے پڑھی، بیٹا رہتا ہے امریکہ، اس کا بھی تصور، بیٹی رہتی ہے دبئی میں، اس کا بھی تصور، بیٹا رہتا ہے کراچی میں، اس کا بھی تصور، آپ کا کاروبار ہے کلکتے میں، اس کا بھی تصور۔ جہاں دنیا بھر میں آپ کے پیارے بکھرے ہوئے ہیں یا رہتے ہیں، ان کا تصور کر کے ہر نماز کے بعد کڑا دیتے رہو گے۔ اللہ والو نہ تیرے پہ جادو چلے گا، نہ تیری آل پہ جادو چلے گا، نہ تو متاثر ہوگا، نہ تیرا کاروبار متاثر ہوگا۔ پڑھائی کتنی بار کر رہی ہیں؟ ایک بار۔ یعنی ایک عمل سے سارے مزے ہیں۔ 8 آیتیں ایک ہی بار پڑھنی ہیں۔ آپ نے پانی پینا، اپنا علاج بھی کر لینا ہے، بیماریاں بھی نکلے گی، چاہے وہ روحانی ہیں، چاہے وہ جناتی ہیں، چاہے وہ بدنی ہیں۔ اور اس کے بعد 2 حصار کریں گے، کون سا؟ ایک بدنی اور ایک روحانی۔ اچھا، پھر اگلی بات مزے کی، امام نے سلام پھیرا، کوئی بھی نماز پڑھی، عشاء کی، مغرب کی، سب ابھی میں نے مغرب کی پڑھائی، امام نے سلام پھیرا۔ جب امام سلام پھیر کے ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اتنے وقفے کے درمیان بھی آپ 8 آیتیں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ آرام سے پڑھ سکتے۔ اب سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی نے اس کو روایت کیا، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، بس جنت اور اس کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے۔ ادھر وہ مرا تو چھڑپا مار کے جنت میں، ایسے وہ جمپ مارے گا، اگلی منزل جنت۔ یعنی آپ ایک عمل کر رہے ہیں، ایک عمل سے آپ کو کتنے نفع ہو رہے ہیں۔ اگلی بات جو سا بھی نمبر ہے، 5واں یا 6واں جو بھی نمبر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے گھر میں، ہماری بہنیں بھی تب کریں گی نا، مائیں بہنیں بھی یہ بات عمل کریں گی انشاءاللہ، جس نے گھر میں ایک بار آیت الکرسی پڑھی، کتنی بار؟ آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ آپ تو ایسے ڈر کے بول رہے ہیں جیسے 101 بار ہے۔ روزہ لگا ہوا ہے یا بھوک لگی ہوئی ہے؟ کتنی بار آیت الکرسی پڑھی؟ ایک بار۔ ماشاءاللہ، ایک بار جس نے آیت الکرسی پڑھی، 3 دن اس گھر کے اوپر جادو کا وار نہیں چلے گا۔ پھر اسی حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں ایک بار آیت الکرسی پڑھی گئی، 40 دن اس گھر کے اندر سے شیطان نہیں گزرتا۔ اللہ والو آپ پتہ نہیں کہاں پھر رہے۔ ہم نے شیاطین کے اوپر چڑھ کے رہنا تھا، آپ نے شیاطین اپنے اوپر چڑھا لے ہیں۔ آپ شیاطین سے ڈرتے ہو، جنات سے ڈرتے ہو۔ حضرت صاحب جن چمٹ گئے ہیں، حضرت صاحب جن چمٹ گئے ہیں، جو تیرے پخانے اور پیشاب پہ پلتے ہیں، اے بے شرم مسلمان، ان سے ڈر گیا ہے۔ تو نبی کا غلام ہوتا، تجھے معلوم ہوتا کہ تیرا بیت الخلا ان کا گھر ہے، تیرے پخانے کے وہ محتاج ہیں۔ جب تک تیرے بیت الخلا میں پخانہ نہیں ہوگا، بدبو نہیں ہوگی، پیشاب نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، ان کو روٹی نہیں ملتی۔ تیرے ٹکڑوں کے محتاج ہیں پخانے کی صورت میں، تو ان سے ڈر گیا ہے۔
کاش تیرے دل میں اللہ اس کے رسول کا ڈر ہوتا، پھر کوئی اور ڈر نہ ہوتا۔ اور کئی بار لوگ حضرت صاحب جن چمٹ گئے ہیں، میں کو یار وہ جن میں چمٹنے والی چیز ہے؟ جو اعوذ باللہ سے بھاگے، جو اللہ اکبر کہنے سے بھاگے، جو لا الہ الا اللہ کہنے سے پگھلے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے مرے، جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے اس کے قبائل کے قبائل، اس کی نسلیں کی نسلیں جلیں، تو اس سے ڈر گیا۔ تو کل قیامت کا دن اللہ کا سوال بنتا ہے نا، تو جو تیرے یوں اشارے سے بھی ڈرتے تھے تو ان سے بھی ڈرا، تو معاذ اللہ مجھے اتنا حقیر سمجھا کہ جنات اور شیاطین سے بھی میں حقیر تھا، کمزور تھا، میرے سے نہ ڈرا، میرے سے نہ ڈرا۔ حضرت صاحب 20 سال ہو گئے ہیں جادو جان نہیں چھڑدا، حضرت صاحب 15 سال ہو گئے ہیں گھر جن بچیاں نو نظر آندے نے، جن نظر آندے نے۔ بھائی تیرے جن ہی نظر آئیں گے جب سارا دن اللہ کی نافرمانی کرے گا، تجھے کملی والا تو نظر نہیں آنے لگا، تجھے جن ہی نظر آئیں گے۔ وہ چھوٹے ہوتے تھے نا ہم، تو وہ جو ناول ڈائجسٹ ہوتے جاسوسی، وہ 5 روپے کرائے پہ ملتا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں، اسکول کے زمانے میں، وہ ہم لا کے کتاب کے اندر رکھ کے چوری پڑھتے تھے، ماشاءاللہ پوری رات جاسوس بن کے گزارتے تھے، پوری رات جاسوس بن کے۔ یعنی وہی جو پڑھا ہے وہی سوچ رہے ہیں جناب، یوں جا رہے ہیں تو ایسے داخل ہو رہے ہیں، ایسے اندر بڑھ رہے ہیں، انج کر رہے ہیں، یعنی وہی سوچیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی بچپن میں ہمارے وہ ویڈیو گیم ہوتی تھی، جس طرح آج کل موبائل کی ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی ویڈیو گیم ہوتی ہے، وہ ویڈیو گیم سے آج کل بچے پب جی کھیلتے ہیں، تو وہ ویڈیو گیم کھیل رہے، رات خوابوں میں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ نے جو بندہ سارا دن کام کرے گا اس کو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے۔ جو سارا دن کملی والے کے پیار میں روئے گا تو اللہ والوں اس کو نظر بھی مکہ مدینہ آئے گا۔ تو جو سارا دن کہے گا جن چمٹ گئے، جن چمٹ گئے، جادو چل گیا، جادو چل گیا، جادو مر گیا۔ آخری بات جو اللہ والوں آپ کی تربیت کے لیے کہہ رہا ہوں، فقیر کی اس بات کو آزما کے دیکھ لینا۔ جتنا آپ جادو 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 کرتے رہو گے، خدا کی عزت کی قسم ہے قیامت تک تمہارے جادو کا علاج نہیں ہوگا۔ یہ سائنسی طور پہ بھی ثابت ہو گئی یہ بات، میرے کملی والے کی بات حدیث کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک صحابی رسول تھے، خچر پہ بیٹھے، خچر جو ہے بدھ کا، خچر جو ہے وہ بدھ کا، تو صحابی رسول نے کیا کہا، تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکا کہ یوں مت کہو۔ جب یہ کہا گیا تو یہ جو سامنے عمارت ہے، یعنی جو پہاڑ ہے، یہ شیطان پھول کے یوں ہو جاتا ہے کہ میری طاقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بلکہ جب خچر بدھ کا تھا، سواری جو ہے بدھ کے اڑی کرے، شیخی کرے تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان جو ہے یوں سکڑ جاتا ہے، یوں سکڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تم یہ کہو گے اور کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، میرے رب کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر جادو چلا بھی ہے تو اللہ کا امر ہے، اور اگر جادو نہیں چلا تو تب بھی میرے اللہ کا امر ہے۔ تو جب میں اللہ کا ہو گیا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو گیا، میرے پہ جادو نہیں ہے۔ بس یہ اللہ والوں اپنے اندر بات اتارو، آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھے گی۔ اس کو ہم میڈیکل میں کہتے ہیں امیونٹی۔ جب آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی، قوت مدافعت بہتر ہوگی، اللہ والوں جادو ختم ہو جائے۔ جب آپ بار بار 7 دن تکرار کرو گے میں جادو سے مر گیا، میرے دشمنوں نے مجھے مار دیا، ہمارے شریکے جادو کرتے ہیں، ہم علاج کرواتے ہیں پھر جادو کر دیتے ہیں، اللہ بولے جب بار بار جادو کا لفظ دہراؤ گے تو کیا ہوگا، جادو جو ہے اس کو ضربیں لگتی جائیں گی، جادو کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ آپ کہو گے کہ جادو ہمارے دشمن کر رہے ہیں، نہیں، وہ جادو پہ شیاطین کریں گے، اور رات کو تیری خواب میں پھوپھی بن کر آئیں گے، چاچا بن کر آئیں گے، شریکہ بن کر آئیں گے۔ جن رشتوں سے تجھے نفرت ہے ان کی شکل میں تیرے خواب میں آئیں گے، تو کہے گا کہ یہ دیکھو رات میں نے خواب میں خود دیکھا۔ تو کیا ہوگا، شیاطین دوہری چال چلیں گے، ایک تو کیا تجھے نقصان اندر سے پہنچا رہے ہیں، اور دوسرا نقصان کیا ہوگا، جو ظاہری تیرے رشتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کے بعد اللہ والوں جن گھروں میں بیماریاں ہیں، جن گھروں میں جادو ہے، یہاں سے یہ تہیہ کر کے جانا ہے کہ کوئی جادو نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں میرے الحمدللہ سینکڑوں بیانات پڑے ہوئے ہیں جس میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمان پہ پہلے جادو چلتا نہیں ہے، اس کے بعد اگر مسلمان اعمال والی زندگی گزارتا ہے تو جادو خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ان بیانات کو سنو تاکہ آپ کو زندگی گزارنے کا حوصلہ آئے۔ تو آج کے بعد جادو کریں گے،
اللہ اللہ کریں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ آج کے بعد جو ہے شرکوں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، فلاں نے جادو کر دیا، جتنی دیر میں اللہ والو یہ فکرہ بولا ہے اتنی دیر میں کہو صلی علی محمد، صلی علی محمد یا صلی اللہ علی محمد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ درود پاک پڑھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے محض اتنا کہا صلی علی محمد یا صلی اللہ علی محمد، اللہ 70 دروازے اس کے اوپر رحمت کے کھولے گا۔ اور تو سارا دن یہ کرتا رہا او یار جادو دا علاج کرانے ہیں پھر ہو جاندا ہے، جادو دا علاج کرانے ہیں پھر ہو جاندا ہے۔ آپ یہ تسبیح کرتے رہو گے تو جادو پھیلتا جائے گا، اگر یہ تسبیح کرو گے صلی علی محمد یا صلی اللہ علی محمد، جادو ٹوٹتا جائے گا۔ اب یہ دونوں رستے آپ کے پاس ہیں، جو آپ کو آسانی اس پہ عمل کریں۔ تمام حضرات کی آپ کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔